الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وأحبائہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول
ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی والے دا تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے سبحان اللہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا دیکھو کتنا اعلیٰ کتنا بالا
آخری شعر، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور آج کی رات شب برات والی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، یہ رات بخشش و رحمت والی رات ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس آنے والی رات کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی رحمت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک آپ نے تفصیل سے اس مہینہ کی فضیلت کو سنا کہ یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب مہینہ ہے، وہ آپ نے پورا درس سنا۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند قدوس نے شعبان المعظم کی 15ویں شب برات کا ذکر فرمایا، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اس رات میں جدا کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ رب کی جو منشا، جو رضا ہوتی ہے، رب شب برات کی رات کو فیصلہ فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شب برات کی رات کو اللہ جل شانہ روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے،
اور مصائب و علام موت کا پروگرام اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آئندہ سال جن بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے فوت ہونا ہے ان کے نام بھی درج کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی رات کو انسان کا رزق آسمانوں سے اترتا ہے، اور اسی رات کو انسان کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینہ میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، شعبان سے لے کر شعبان تک انسان کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو اس وقت میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اسی رات میں انسان کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، غور فرمانا، یہ انسان شب برات کی رات کو عبادت و ریاضت میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، توبہ استغفار میں گزارے، ادھر یہ بندہ رب کی عبادت کر رہا ہو، ادھر فرشتے اس کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، محبت کی بات۔ بزرگ فرماتے ہیں ادھر فرشتے نامہ اعمال پیش کر رہے ہو، ادھر بندہ رب کی عبادت کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، جب رب اپنے بندے کو دیکھے اور پھر بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے تو اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ جب اللہ کی رحمت نظر ہو جائے تو پھر یاد رکھو انسان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رب کی رحمت کے طلبگار بن جاتے ہیں، رزق سے مالا مال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس رات رب کی رحمتیں اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہیں۔ تو خوش نصیب لوگ اس رات توبہ استغفار کر کے رب سے بخشش مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ایسی راتیں عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ یاد رکھو
شب برات کی رات کو عبادت کرنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نئی چیز شروع کر دی ہے۔ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ، شب برات کی رات کو عبادت کرنا بدعت نہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع فرما دی، نوافل شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے گمان ہونے لگا، مجھے یہ خیال آنے لگا کہ شاید میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو اتنا طول دیا، لمبا کیا۔ ام المومنین فرماتی ہے میں ڈر گئی کہ شاید حضور کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرماتی ہے میں جلدی سے اٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو میں نے ہلایا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حرکت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہو کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے گمان کیا، خیال کیا اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، تمہاری حق تلفی کرے گا؟ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں، بلکہ آپ کے سجدے کے درازی کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی نہیں ہو یہ کون سی رات ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالی اس رات آسمان دنیا پر اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں یہ آوازیں دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں آج اس کو معافی دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ آج میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا آج میں اس کو عزت دے دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ آج میں اس کو جنت عطا فرما دوں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہے کہ میرے بندوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، آج میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ شب برات کی رات کو عبادت کرنا بدعت نہیں بلکہ محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات،
عبادت تمام رات خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ اللہ اکبر۔ کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ دوسری حدیث مبارکہ سنو کہ اللہ جل شانہ شب برات کی رات کو عام بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ عام بخشش کیا ہے؟ ذرا سنو، اپنے ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد حضور اٹھ کر چلے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب کہ وہ رات میری باری کی تھی، حضور نے اس رات میرے پاس آرام فرمانا تھا، میری باری کی رات تھی، جب حضور علیہ السلام اچانک اٹھ کے چلے گئے، فرماتی ہے میں پریشان ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام جب چلے گئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور حضور کو تلاش کرنے لگی۔ حضور کے پیچھے چلتی چلتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ سیاستہ کی حدیثوں میں سے امام ترمذی نے شب برات کے بارے میں ترمذی شریف میں پورا باب باندھا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ بدعت ہے۔ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ سیاستہ کی حدیث امام ترمذی نے نصف اللیل من شعبان کی نصف رات شب برات کا پورا باب باندھا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سر فہرست وہاں پہ درج فرمائی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جب جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں پہنچی تو حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں خیانت کرے گا؟ پہلے تو یہ سمجھو، تشریف تو حضور لائے تھے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ، حضور نے اپنے رب کا ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا تمہارے حق میں خیانت کریں گے؟ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا، سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ سنو، آج یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ جل شانہ اس رات اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اس رات خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ جل شانہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ صرف اس الفاظ پر ذرا غور کرو۔ بنی کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکریوں میں مشہور تھا۔ حضور نے ایک گھر کی ایک فرد کی بات نہیں کی بلکہ پورے قبیلہ کی بات کی ہے۔ فرمایا بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچو غور کرو، انسان کا یہ کمپیوٹر یا دنیا کا کوئی کمپیوٹر ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا، بلکہ ایک ٹانگ کا کوئی بال گننا چاہے ایک ٹانگ کے بال نہیں گن سکتا، اگر بکری کے سر کے کو بال گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، شب برات کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں کہ پورے قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بخشش و مغفرت والی رات ہے۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا بدعت ہے۔ میرے دوستو سنو، بدعت نہیں بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ اتنی بخشش و رحمت اور برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ عام بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں غنیۃ الطالبین میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غنیۃ الطالبین میں یہ نقل کرتے ہیں کہ شبان المعظم کی 15ویں رات کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ مبارک اٹھایا تو کائنات کا وہ نظارہ دیکھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتلانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ نظارہ دیکھا تو حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سی رات ہے؟ یہ نہیں کہ حضور کو خبر نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، امت کو بتانے کے لیے۔ اگر خاموش ہو جاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور نظارہ کیا تھا؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنی برکت والی رحمت والی رات ہے کہ جس رات میں اللہ جل شانہ 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو اللہ نے یہ رات شب برات والی جو رات عطا فرمائی، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ فرمایا پورے سال کی لسٹیں، پورے سال کا بجٹ، پورے سال کا حساب و کتاب، جس طرح حکومتیں
سال بعد اپنا بجٹ پیش کرتی ہیں کہ ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے، کس طرح نظام چلانا ہے۔ قدرت کا بھی یہ نظام ہے، اللہ جل شانہ خود بھی یہ نظام چلا سکتا ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے، لیکن نہیں، رب نے بھی اس نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی اعمال لکھ رہا ہے، کوئی نیکیاں لکھ رہا ہے، کوئی گناہ لکھ رہا ہے، کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے، کوئی روح قبض کر رہا ہے، کوئی جان نکال رہا ہے۔ رب نے بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے، کوئی سورج پہ، کوئی چاند پہ، کوئی بادلوں پہ موکل ہے، رب نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے۔ لہذا شب برات کی رات کو اللہ پورے سال کا بجٹ پیش کر کے فرشتوں کو لسٹیں جاری فرما دیتا ہے۔ اسی حساب سے پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسرافیل، عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو روح نکالتے ہیں رب کے حکم کے مطابق، اس لسٹ کے مطابق، فرمایا اس پرچی کے مطابق پورا سال اگلی شب برات تک رب کا سارا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس رات کی فضیلت ایک اور سنو۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے 2 حدیث مبارکہ سنی کہ یہ رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت و ریاضت میں گزاری، اور دوسری حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس رات اللہ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب تیسری روایت سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے ہوا، تو آپ نے اس پہاڑ میں ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا۔ اس پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ بڑے متعجب ہوئے کہ اللہ نے اتنا سفید خوبصورت پتھر بنایا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے نبی اے روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ دکھاؤں؟ عرض کی یا اللہ مجھے دکھلائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ سفید نورانی خوبصورت پتھر پھٹا، اور اس میں سے ایک بزرگی والے شخص نمودار ہوئے۔ ایک بزرگ پتھر سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ نزہۃ المجالس میں روایت ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی شاخ تھی جس پہ انگور لگے ہوئے تھے۔ روزی کے معاملے میں پریشان نہ ہوا کرو۔ ان بزرگوں نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میری ہر دن کی خوراک ہے جو اللہ مجھے اس پتھر میں عطا فرماتا ہے۔ مجھے پتھر میں اللہ انگوروں کی خوراک عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے گفتگو کی، پوچھا کہ تم کب سے اس پتھر میں رب کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا بس شب و روز میں رب کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ مجھے اس پتھر میں یہ خوراک بھی دیتا ہے، اور میں 400 سال سے اس پتھر میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو 400 سال سے پتھر میں رب کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بزرگ کی بات کو سنا کہ میں 400 سال سے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو اور زیادہ متعجب ہوئے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اس سے بڑھ کر تو تیری بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں ہوگا جو 400 سال سے تیری عبادت فرما رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سنو
اے غلامان مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، اپنے بختوں پہ نازوں پہ مان کرتے ہوئے اپنی قسمت کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہوگی، امت کا یہ مقام ہوگا کہ جو 15ویں شعبان المعظم کی رات کو، شب برات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، وہ اس شخص کی 400 سال عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس رات کو عبادت کرنے کو بدعت کہنے والے سنو اور فیصلہ کرو۔ اللہ نے اس امت کو کتنی شان عطا فرمائی، فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں شب برات کو صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب زیادہ کا ثواب خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اس سے بھی کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں، بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی، بخشش والی رات ہے۔ اس رات میں نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں 100 نفل ادا کرے، 100 رکعت نماز نفل، الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے ہر رکعت میں۔ اللہ جل شانہ جو یہ نماز پڑھے گا اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر، خیر کی نماز۔ فرمایا جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ جل شانہ اس پر نظر رحمت فرمائیں گے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آئندہ سال تک اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، اس کا گناہ نہ درج فرمانا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے 30 صحابہ سے یہ سنا، جو یہ نماز پڑھے گا اللہ اس پر 70 بار نظر رحمت فرمائے گا، 70 بار اللہ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر پر اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور سب سے چھوٹی حاجت اس رات یہ ہوگی اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ ایک مقام پر بزرگوں نے لکھا کہ جس رات 14 رکعت نماز نفل ادا کرے، نماز نفل ادا کرنے کے بعد 14 مرتبہ الحمد شریف، 14 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، ان صورتوں کی 14 مرتبہ تلاوت کرے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر آخر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، اس آیات مبارکہ کی تلاوت کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی، جو اس طرح کرے گا جس طرح میں نے کیا ہے، اللہ جل شانہ اس کو 20 سال کے مقبول حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 14 رکعت نماز پڑھو، آیات مبارکہ کی 14 مرتبہ تلاوت کرو، چھوٹی چھوٹی صورتیں، الحمد شریف، کل شریف، فلق اور ناس، اللہ 20 سال کے روزوں اور 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 8 رکعت کی بڑی فضیلت ہے اس رات میں۔ بزرگوں نے فرمایا جو اس رات میں 8 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، فرمایا اور 8 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر اس کا ثواب خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو بخشے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں اس کی بخشش نہ کروا لوں گی۔ بڑی فضیلت ہے۔
جو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ 2 رکعت کی آپ نے سن لی ہے کہ 400 سال سے بھی زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، روایات بہت ہیں، وقت مختصر ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات کو عبادت کرو، صبح روزہ رکھو۔ شب برات کی رات کو عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ فرمایا جو شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو، شعبان المعظم کی 15 دن والے دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ 1 روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک گزرا ہوا سال پچھلی شبرات تک اور ایک آنے والا سال اگلی شبرات تک، اللہ 1 روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، انشاءاللہ باقی اس رات کی جو عظمت ہے، شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، انشاءاللہ آج رات کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی راتوں کو ہمیں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج رات مسجد میں پروگرام ہوگا، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں، انشاءاللہ اس کے بعد شب بیداری ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔